تو مجھے بھول جاتا ہے، وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِي، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی۔ تو سمجھتا ہے دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کیا مجھ سے دروازہ بند کر سکو گے؟ تو سمجھتا ہے رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی آنکھ جو اندھیرے سے پار دیکھتی ہے، چھپ سکو گے؟ استترک ولا تخشانی، میں تیرے اوپر تیرے گناہوں پر پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ خیری علی العباد نازل وشرہم الی صاعد، سارا دن میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں اور رات کو میرے پاس عمل تمہارے پیش ہوتے ہیں۔ یہ ایک قانونی چیز ہے، ورنہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت جانتا ہے۔ صبح سے شام تک تمہارے گناہ میرے پاس آئے، اس کے باوجود میری راحتوں کے فیصلے تمہاری طرف زمین پر اتر آئے۔ تم نے صبح سے شام تک میرے دین کا مذاق اڑایا، میری شریعت کا مذاق اڑایا۔ رات کو جب تم سونے لگے، اَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، میں تمہیں تمہارے بستر پر اس طرح نیند عطا کر دیتا ہوں جیسے سارا دن تو نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، میں تمہیں ایسے سلا دیتا ہوں۔ میری زمین میں جوش آتا ہے، میرے سمندروں میں آگ لگتی ہے، میرے فرشتے آگ بگولا ہوتے ہیں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، اب پوری دنیا کے نافرمانوں کو غرق کر دیں، پانی میں ڈبو دیں۔ پانی کو آنے میں دیر لگے گی، زمین پر تو میں بیٹھا ہوا ہوں، زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتریں اور ان نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں، اور جس اللہ کا میں نافرمان ہوں یہ تو اسے کہنا چاہیے تھا، ان بدماشوں کو آخر کر دو، ان کو اینڈ تک پہنچا دو، انہیں بندر سور بنا دو، انہیں زمین میں دھنسا دو، انہیں ہواؤں میں اڑا دو، انہیں پانیوں میں ڈبو دو، بجلیاں گرا کے راکھ بنا دو، پتھروں کی بارش کر کے دبا دو، عبرت کا نشان بنا دو، یہ تو اسے کہنا چاہیے تھا۔ ساری دھرتی زنا سے بھر چکی ہے، شراب سے بھر چکی ہے، سود سے بھر چکی ہے، قتل سے بھر چکی ہے، جھوٹ سے بھر چکی ہے، شرک سے بھر چکی ہے، حرام سے بھر چکی ہے۔ واہ 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 میرے اللہ، میں قربان تیری عالی ظرفی، تیرے حوصلے، تیری رحمت، تیری بخشش۔ جو ہمارے جیسی مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا، پانی ہم سے ادنا، فرشتوں سے بعض انسان اعلیٰ ہیں، ہر ایک نہیں، بعض انسان جو اللہ کے بڑے پیارے ہو جاتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں غصہ تو اللہ کو آنا چاہیے تھا، وہ کہتا پکڑو، لیکن جب یہ تینوں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے بندے کو میرے سپرد رہنے دو، میرے حوالے رہنے دو، میں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر اے دھرتی زمین اے پانی اے فرشتو، اگر تم نے لندن والوں کو تم نے پیدا کیا تو پکڑ لو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جا رہا ہوں میرا بندہ جانے، تم کون ہو بیچ میں دخل دینے والے؟ کون ہو؟ پیچھے ہٹو، کہ اللہ دیکھ تیری دھرتی گندی ہو گئی، پکڑ ان کو، چل پھر تو پکڑ، تو کیوں نہیں پکڑتا؟ ہے وہ قدرتوں طاقتوں والا، گناہوں کو چھپانے والا، عیب چھپانے والا،
اس نے قرآن میں ابھی آئے ذہن میں آئی، 2 دفعہ اس نے قرآن میں کہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اے اگر وہ کہہ دیتا علی نفسہ الغضب، آج طارق جمیل انسان نہ ہوتا، کوئی اور مسخ شدہ شکل ہوتا. وہ کہتا ہے میرے بندو میں تم پہ رحم اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے ایک لا پاس کیا، خود ہی میں نے ایک لا پاس کیا ہے. میں نے میرے لا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، اسمبلی سے پاس نہیں کروانا، سینٹ کی منظوری نہیں کروانی، 2/3 کی اکثریت نہیں چاہیے. میں خود اپنی ذات میں سب کچھ ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ مجھے ہر حال میں اپنے بندوں پہ رحم کرنا ہے. کوئی ایسے اللہ سے تم دوستی توڑ دو، کوئی لاجک تو پیش کرو، کوئی شراب بیچنے کی لاجک تو پیش کرو، کوئی ڈرگ بیچنے کی لاجک تو پیش کرو، کوئی جھوٹ بولنے کی لاجک تو پیش کرو، کوئی نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، حرام کمانے، کوئی لاجک تو پیش کرو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. میرے بندو میں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ میں نے ہر حال میں تم پہ رحم کرنا ہے. لہذا فمنی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے. وہ کہتا تو پکڑنا، تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا میرے رب کی عزت کی قسم. جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھر سے غصے میں نکلے ہوئے بچے کے لیے ماں باپ جتنے انتظار میں ہوتے ہیں، رات کو بھی دروازہ کھلا رکھتے ہیں، کنڈی نہیں لگاتے کہ اس کو کھٹکھٹانا نہ پڑے، واپس آ جائے. راہیں تکتے ہیں، دروازے پہ مدت سے لگ رہی تھی لببام ٹک ٹکی، دروازے پر ہی ماں کی نظریں ہوتی ہیں. اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی واپسی کا انتظار ہوتا ہے. آ جا میرا بندہ، کدھر جا رہا، کہاں جاؤ گے؟ ارے یہ گناہوں کی وادیوں میں کسی نے سکھ نہیں پایا، اللہ کو گم کر کے کسی کو کچھ نہیں ملا، اور اللہ کو حاصل کر کے کسی نے کچھ نہیں کھویا. چاہے وہ حسین کی طرح سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اولاد سمیت نیزوں پہ سر چڑھائے، پر اللہ کو پا لیا. مبارک ہو حسین. اور اللہ کو کھو کے تخت شاہی پانے والوں نے سب کچھ کھو دیا. لعنت ہے شمر تم پر اور تمہارے سارے ساتھیوں پر کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا، اللہ کو کھو کے وہ سلطنت حاصل کی جو تمہارے ہاتھوں سے موت نے کھینچ لی، اور تمہیں اللہ نے ذلت کا نشان بنا دیا. حسین آپ کو مبارک ہو، آپ عاشقوں کے قافلے کے سردار ہیں. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بننے. ہاں میرے بندوں، میں نے ایک لا پاس کیا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. لہٰذا میں کیا کروں؟ میں تمہاری توبہ کے انتظار میں بیٹھا رہوں. کب تک انتظار کرو گے یا اللہ؟ تو کہتا ہے ان اتانی نہارن قبلتہ، بڑھاپے میں بھی آئے گا تو قبول کروں گا. صرف جوانی کی قید نہیں ہے.
ان اتانی لیلن قبلتہ، یہ ترجمہ میری طرف سے ہے، دن اور رات سے میں ایک ترجمہ لیتا ہوں جو عربی مزاج کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں، ویسے کتابوں میں یہ ترجمہ کوئی نہیں ہے تو میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دینا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، دن میں آئے گا تو قبول کروں گا، ان اتانی لیلن قبلتہ، رات میں آئے گا قبول کروں گا۔ عربی زبان میں رات کو جوانی سے تشبیہ دی جاتی ہے، کالے بال ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کو دن سے تشبیہ دی جاتی ہے، سفید بال ہوتے ہیں۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، اپنی میں نے دلیل بھی پیش کر دی کہ میں یہ مطلب کیوں لیتا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، اے دھرتی، اے آکاش، اے پانی، اے ہوا، اے درخت، اے پہاڑ، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں اس کی جوانی میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، اس کے ادھیڑ عمر میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، اس بڑھاپے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، اس کے سانس کے ٹوٹنے تک میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، ما لم یغرغر، جب تک گلے کا گھنگرو نہیں بولتا میں اس کی توبہ کے در کھول کے رکھوں گا، کوئی آئے تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے فرشتوں میں کیا کروں، میں اپنی رحمت کا قانون خود پاس کر چکا ہوں، اس کے خلاف کیسے کروں، میں انتظار کروں۔ ہاں تم توبہ کرو، گناہوں کے حوصلے لے لو اللہ سے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو، ساری دھرتی بھر دو۔ اللہ کہتا ہے تھوڑے ہیں اور کر، اس کے اوپر تے لگا، تے لگا، تے لگا، لگاتا جا، لگاتا جا، لگاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، گلیکسیز کو بھر دے، بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے کہ آگے کوئی جگہ ہی باقی نہ رہے، ساری دنیا کہے گی پکا دوستی ہے، پکا کافر مشرک ہے، کوئی بخشش نہیں، جنت حرام ہے، دوزخ واجب ہے۔ او کسی کی نہ سننا، ایک دفعہ آ کے مجھے کہنا کہ اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں گا، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تم نے میری رحمت کو جانا ہی نہیں، تم نے میری رحمت کو جانا ہی نہیں، میں سارے معاف کروں گا، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، ایسا تو نہ کرو کہ آؤ بھی نہ اور کہو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، پھر تم یہ کہتے ہو کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا دو، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والوں کی تاریخ کو آگ لگا دو، شراب بیچنے والا، سبزی بیچنے والا برابر ہو جائے گا، ڈرگ بیچنے والا، دودھ بیچنے والا برابر ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں کہتا آ جاؤ، توبہ کا انتظار ہے، آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ہر رات نئی لڑکی لے کر آتا تھا منہ کالا کرنے کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا، کتنے پیسے دیے؟ 60 دینار، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ کتنا مالدار جوان تھا کہ ایک رات ایک لڑکی کو 10 لاکھ آج کے دے کے لا رہا ہے، اور یہ اس کا روز کا کام ہے۔ جب کمرے میں الگ ہوا، دروازہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے۔ کفل نے پوچھا میں نے تو زبردستی نہیں کی، کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ طوائف کو طوائف غربت نے بنایا ہے، گھمرو
پہنانے والے اسی طرح شیخ صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں۔